اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ مفاتیح الجنان، صفحہ نمبر 895۔ زیارت عاشورہ احادیث قدسیہ میں سے ہے جو اسی ترتیب سے زیارت و لعنت اور سلام و دعا کے ساتھ ذات احدیت سے جبرائیل امین علیہ السلام تک اور ان سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے۔ اس کے تجربہ و آزمائش کے مطابق 40 روز یا اس سے کم دنوں تک اس کو روزانہ پڑھنا حاجتوں کے پورا ہونے اور مقاصد کے برانے اور دشمن کے دفع ہونے کے لیے اور بے خطا اور بے نظیر ہے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اس زیارت کے متواتر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہے جسے کتاب دارالسلام میں درج کیا گیا ہے، جو مختصر یوں ہے کہ سکا صالح متقی جناب حسن یزدی رحمۃ اللہ علیہ جو پارسا افراد میں سے تھے اور نجف اشرف میں اقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت و زیارت میں مصروف رہا کرتے تھے، انہوں نے سکا امین حاجی محمد علی یزدی سے نقل کیا ہے جو مرد فاضل و صالح تھے اور یزد میں ہمیشہ آخرت کی بھلائی کی خاطر مشغول عبادت رہا کرتے تھے۔ یزد کے باہر ایک مقام ہے، مقبرہ ہے جس میں بہت سے صالحین مدفون ہیں اور اسے مزار بھی کہتے ہیں۔ اس میں راتیں گزارتے تھے۔ ان کا ایک ہمسایہ تھا جو ان کے ساتھ پروان چڑھا اور دونوں ایک ہی استاد کی شاگردی میں رہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے حرام پیشہ اختیار کیا اور اس سے حرام مال کماتا تھا اور پھر اسی حرام کام کرتے کرتے وہ دنیا سے چل بسا۔ وہ اسی جگہ کے قریب دفن ہوا جہاں یہ مرد صالح راتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی مرگ پر ابھی ایک ماہ نہ گزرا تھا کہ اس نیک شخص نے خواب میں اس سے حرام کام کرنے والے شخص کو عمدہ لباس اور بہترین حالت میں دیکھا۔ تب وہ اس کے قریب گئے اور ان سے کہا کہ میں تمہارے آغاز و انجام زندگی سے واقف ہوں اور تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کہ تم ایسے لوگوں میں سے نہ تھے جن کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ان کا باطن صاف ہو، نیز جو پیشہ حرام طریقے سے پیسے کمانے کا اختیار کیا ہوا تھا اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ تم عذاب میں پڑے رہتے۔ پس وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے تم اس مرتبے پہ پہنچے؟ اس نے کہا کہ معاملہ ایسا ہی تھا جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ جب سے میں قبر میں آیا ہوں بڑے ہی سخت عذاب میں رہا ہوں، یہاں تک کہ کل استاد اشرف لوہار کی بیوی یہاں دفن کی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی جائے دفن کی طرف اشارہ بھی کیا اس نوجوان نے جو وہاں سے 100 گز کے فاصلے پہ تھی۔ پھر بتایا کہ دفن کی رات میں امام حسین علیہ السلام نے 3 بار اس خاتون کی خبر گیری فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تیسری دفعہ تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس قبرستان پر سے عذاب اٹھا دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے ہم سبھی اہل قبور کی حالت بہتر ہو گئی ہے اور ہم نعمت و رحمت میں بسر کر رہے ہیں۔ اس پر وہ مرد صالح حیرت زدہ ہو کر بیدار ہوئے، جبکہ وہ نہ اس لوہار کو جانتے تھے نہ اس کے گھر کی جائے وقوع سے واقف تھے۔ بس وہ لوہاروں کے بازار میں گئے اور پھرتے پھراتے جستجو کرتے اس عورت کے گھر کے قریب پہنچے۔ وہاں پہ ان کو اس عورت کا خاوند مل گیا۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی بیوی؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ کل فوت ہوگی اور اسے فلاں جگہ دفن کیا گیا ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ آیا وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ذکر و مصائب کیا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کیا وہ مجلس عذاب برپا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تب وہ لوہار کہنے لگے کہ آپ کس بات کے جستجو میں ہیں؟ ان بزرگ نے اسے اپنا خواب سنایا تو وہ کہنے لگا کہ میری بیوی ہمیشہ زیارت عاشورہ پڑھا کرتی تھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔